ابن قیم رحمہ اللہ نے، میں طلاب سے خاص طور پہ کہوں گا التفسیر القیم، اس کا مطالعہ کرو۔ ان دو صورتوں کی تفسیر امام ابن قیم نے کی ہے، بڑی بے نظیر تفسیر ہے، ایسی تفسیر نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ شیطان کے شر سے اگر بچنا ہے تو 10 امور ذکر کیے انہوں نے، وہ اپناتے رہو۔ نمبر 1 آیت الکرسی پڑھتے رہو، صبح پڑھو گے شام تک شیطان قریب نہیں آئے گا، شام کو پڑھو گے صبح تک قریب نہیں آئے گا۔ نمبر 2 سورہ بقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 3 خواتین میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس میں کفایت ہی کفایت۔ نمبر 4 حامیم المؤمن، ان کا ابتدائی حصہ، یہ شیطان کے مساوس سے اور اس کے شر سے بچاؤ کا راستہ۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کو 100 بار پڑھ لو، دن بھر شیطان قریب نہیں آئے، 100 گناہ معاف ہو جائیں گے، 100 اجر مل جائیں گے، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اس ایک عمل سے جو 5 سے 7 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ 100 دفعہ یہ ذکر کر لو، دن بھر شیطان قریب نہیں آئے گا۔ وہ ایک شیخ جو عرب میں مشہور ہیں، یہ سحر کے علاج میں، عبدالوحید نام ہے غالباً، ہاں نہیں عربی شیخ ہے وہ، عبدالوحید البالی، وحید نے عبدالسلام البالی، بالکل۔ وہ ایک عورت پر جن آ گیا، اس پر سحر ہو گیا، وہ نکالنے گئے اور جا کر اس جن کو حاضر کیا، اس سے بات کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایک عورت کو تنگ کر رہے؟ جن نے کہا تمہارے اندر آ جاؤ، بڑا عورت کا ہمدرد بنتا ہے، اس کو چھوڑ دوں، تیرے اندر آ جاؤ، آ کے آ جاؤ۔ جن نکلا، اس کے اندر آنے کے لیے چیخیں مار کے دوڑا کہ آگے بڑھا، میری طرف آگ کا شعلہ لگتا ہے، فرشتے ملائکہ اس کی حفاظت کے معمور ہے کہ اس نے صبح کو 100 دفعہ یہ وظیفہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ یہ تعوذ، یہ 2 صورتیں پڑھنا، جس میں باقاعدہ شیطان کے وسواس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی۔ یہ ان چند امور ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی، باوضو رہنا، یہ بھی شیطان کو دور کرتا ہے۔ نماز کی حفاظت، یہ بھی شیطان کو دور کرتی۔ اس کے علاوہ ابن قیم نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ یہ 4 چیزیں جب فضول کی حد تک پہنچ جائیں گی تو شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا۔ فضول الکلام، فضول الطعام، فضول النظر اور فضول المخالطہ، نظروں کا بھٹک جانا۔ یہ نظریں گویا شیطان کا ڈاکیاں ہیں، ان کو پس نیچے رکھو ان کو۔ یہ فضول النظر، اور ایک ہے فضول الطعام، زیادہ کھانا، بسیار خوری، کھانے بیٹھو تو کم کھاؤ، یہ سوچ کر نہ کھاؤ کہ یہ زندگی کا آخری کھانا کھا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے ٹھونسنا، دونوں میں فرق ہے۔ کھاؤ، ٹھونسو نہیں۔ تو فضول الکلام، فضول الطعام، اور ایک ہے فضول الکلام، زبان چلتی رہے۔ زبان زیادہ چلے گی، خواب کتنے بھی عالم ہوں، وہ لغزش کھائے گی، ضرور لغزش کھائے گی، اور غصے میں چلے گی تو اس کی لغزش زیادہ ہوگی۔ ایک ایک کلمہ نوٹ ہو رہا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے ایک ایک کلمے کا حساب دینا ہوگا۔ تو ایسا کام کیوں کرو جس کی ایک ہولناکی تم پر مسلط ہو۔ تو فضول الکلام، اور چوتھا فضول المخالطہ، زیادہ لوگوں میں گھل مل جانا، لوگوں کے بیچ رہنا، زیادہ جو ہے وہ اب گپ شپ ہو رہی، کبھی فلاں کے پاس کبھی فلاں کے پاس، یہ کچھ وقت اللہ کے لیے وقف کرو، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو یہ چند امور، اور سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر، جس کو شیخ نے ذکر کیا کہ سب سے بڑا جو ایک تحرز جس سے شیطان بھاگتا ہے، سب سے بڑا تعوذ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ کثرت ذکر سے شیطان کمزور ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو کمزور کر دیتا ہے، کس سے؟ ذکر کی کثرت سے۔ ہر کلمہ ذکر اس کے پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے، اور وہ کوڑے کھا کر
کمزور ہو کر ماندہ ہو کر گر جاتا ہے.